بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین عزیز وقار، یہ ماہ شعبان المعظم ہے. بڑی عظمتوں اور بڑی رفعتوں والا یہ ماہ مقدس ہے. اس مبارک مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اعمال صالحہ اور روزوں کی کثرت کیا کرتے، کیونکہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں روزوں کی بھی بہت فضیلت ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ اس ماہ میں، اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، جواب دیا. فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین الرجب و رمضان. کہ ابو ہریرہ حضرت اسامہ بن زید، یہ اس حدیث کے راوی ہے، کہا کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لیکن لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں انسان کے اعمال کو بارگاہ اللہ رب العزت میں پیش کیا جاتا ہے. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال، جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، اور فرشتے میرے نامہ اعمال کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرو. یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ غافل ہیں. محترم بھائیو، شعبان المعظم اللہ رب العزت کی طرف سے بندہ مومن کے لیے ایک عظیم عطیہ ہے اور بلائیوں اور عطاؤں والا مہینہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت پسند فرمایا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم ولا یفطر حتی نقول. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ ان ایام میں ہمارے آقا و مولا کا عمل کیا ہوتا تھا.
آپ ان ایام میں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم ولا یفطر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل روزے رکھتے، حتی نقول ما فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطر العام، تو ہمیں گمان ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورا مہینہ روزے رکھیں گے، اس سال آپ روزے چھوڑیں گے نہیں۔ اور پھر فرمایا ثم یفطر فلا یصوم، اور کبھی کبھی آپ روزے نہ رکھتے، چھوڑ دیتے، حتی نقول فی ما فی نفسی ان یصوم العام، تو ہمیں یہ گمان ہوتا کہ اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے نہیں رکھیں گے۔ یہ آپ کی روزہ ڈیلی کی روٹین بتائی جا رہی ہے، لیکن فرمایا وَكَانَ أَحَبُّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ فِي شعبان، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ شعبان کے روزے پسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مہینوں میں شعبان کے روزے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے تھے تو اندازہ لگائیے کہ دیگر عبادات کا کیا عالم ہوتا ہوگا، دیگر عبادات میں کس اہتمام کے ساتھ آپ فرمایا کرتے ہوں گے۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزے زیادہ پسند فرماتے، یہاں تک کہ اسے رمضان سے ملا دیا، ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، یہاں تک کہ رمضان تشریف لے آتا تو آپ جو ہے وہ روزے رکھتے رہتے۔ سامعین ذی وقار، مبارک اوقات و مقامات میں جہاں پر نیکی کا ثواب اور برکات الہیہ کا نزول زیادہ ہوتا ہے، ان ایام میں بندے کی، انسان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ انہیں بھی معاف فرماتا ہے۔ جیسے وہ میں نے قرآن کریم کی آیات، یہ آیہ مبارکہ جو تلاوت کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اما عائشہ کی حدیث ہے، یہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں وہ آیت دوبارہ پڑھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ تعالی، کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ وشعبان مطہر، کہ شعبان جو ہے یہ صاف کرتا ہے، ورمضان المکفر، تو رمضان جو مہینہ ہے، وہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ رب العزت گناہگاروں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے، جو ایک نیکی لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے، جو کوئی ایک نیکی کرے گا فلہ عشر امثالھا، تو اس کی مثال جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے، اللہ رب العزت اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا ہے! اور پھر یہی نہیں، اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، جس طرح اجر دیا جاتا ہے اسی طرح اس کی سزا دی جاتی، لیکن یہ نہیں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی جزا بس ایک ہی، اس گناہ کے بدلے میں جزا، اس کی سزا دی جائے گی، 10 گنا نہیں دی جائے گی، 2 گنا نہیں دی جائے گی۔ نیکی کرو گے تو اللہ رب العزت 10 گنا اس کا اجر عطا کرے گا، اور اگر انسان سے خطا سرزد ہوتی ہے دوستو، یہ سودا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی بکتا ہے۔ اور پھر الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور انسان پہ ظلم نہیں کیا جا سکتا، اللہ رب العزت ظلم نہیں کرے گا۔ ان مقدس ایام میں اللہ رب العزت کا قرب انسان کو کیسے حاصل ہو؟ کون سے کچھ اعمال ہیں یا کچھ چیزیں ہیں کہ جن پہ انسان اپنی ڈیلی روٹین میں عمل کرے تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ کو کچھ باتیں ارشاد کی. ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث کی ابتدا سے آپ لگا لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ ابو ہریرہ کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں سیکھ لے، فیعمل، اور پھر اس پر عمل کرے، فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، وہ خود عمل کرے یا اس انسان کو وہ باتیں سکھا دے جو اس پہ عمل کرنا چاہے. بڑی اہمیت کی حامل ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم کہتے ہیں جیسے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں کوزے میں دریا کو بند کر دینا. چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اس کی اہمیت اور اس کی بہت بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ چند باتیں میں تجھے بتاتا ہوں، اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. تو سب سے پہلی بات جو آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی وہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. کہا ابو ہریرہ اگر نیک بننا چاہتے ہو نا، اگر چاہتے ہو کہ عبادت گزار بن جاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہو، تو پھر حرام چیزوں کو چھوڑ دو اور اس کی ایسی برکات ہوں گی کہ تم خود بخود عبادت گزار بن جاؤ. کتنی بڑی بات. اتق المحارم تکن اعبد الناس، یہ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. حرام چیزوں کو چھوڑ دو، خود بخود تم جو ہے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور دوسری بات فرمائی وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. آج نفسا نفسی کا دور ہے، ہر انسان کہتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ، تنگ دست ہے. لیکن مصطفیٰ کریم نے کیا خوبصورت کلیہ بتایا، فرمایا ورد بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جا. اللہ رب العزت سارے جہان سے تمہیں غنی کرتے ہیں. وغن الناس کو اللہ رب تکن اغن الناس، اللہ رب العزت تجھے ہر چیز سے غنی کر دے گا. اللہ رب العزت تجھے ہر کسی چیز کی پرواہ نہیں تجھے رہے گی. اور پھر فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر تم مومن ہونا چاہتے ہو نا تو کیا کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے، اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا. اور مومن کون ہے؟ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. کیا خوبصورت شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی. یہ وہ مومن ہے، ان کو مومن کہا جاتا ہے. اپنے چلنے والوں کے ساتھ، جن کے ساتھ تم اٹھتے ہو، جن کے ساتھ تم بیٹھتے ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، تو تم مومن بن جاؤ. اور یہاں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے جب گفتگو ہوتی ہے یا احباب سے ملنا ہوتا ہے، باہر ان کا بڑا اچھا اخلاق ہے، جب ان کے گھر والے ملتے ہیں یا بچے ملتے ہیں تو وہ شکایت کرتے ہیں. لیکن دوستو یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی. تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہوں. اور پھر اکثر کئی دفعہ میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کہیں کسی کو وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ پریشانی میں دیکھیں نا کسی کو بھی، اور آپ کے اختیار میں ہو کہ یہ انسان، یہ بندہ، یہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ پریشان ہے اور میری وجہ سے اس کی یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے، اور تم اس کی مدد نہ کرو، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اور چوتھی چیز جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا و مولا نے سکھائی وہ یہ تھی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. سبحان اللہ. کون ہے جو مومن نہیں ہونا چاہتا؟ کون ہے جو عبادت گزار نہیں ہونا چاہتا؟ کون ہے جو سکون کی زندگی حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ اور کون ہے جو
مسلمان پکا مسلمان نہیں ہونا چاہتا. اس 4 باتوں میں 5 باتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بتا دیا. فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر ایسا کرو گے تو یہ تم مسلمان تکن مسلمن، تم مسلم بن جاؤ. لیکن ہمارے ہاں جو ڈیلی روٹین ہے ہماری، یہ بالکل اس کے الٹ ہے. یہ چیریٹی کے بکس پڑے ہوئے ہیں نا، جو سب سے پھٹ جاتی ہے چیزیں، ہم کہتے ہیں یار انہیں چیریٹی کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو نیکی کی روح ہے نا، اس کو اس وقت تک تم نہیں حاصل کر سکتے. لن تنالوا حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز لے کے آؤ جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہے، تو پھر نیکی کی روح بھی ملے گی. فی صدر مخدود. یہ سارے مناظر جو ہیں یہ تب ملے گے جب اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز لے کے آؤ گے جو تمہیں پسند ہے. اور آخری بات جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، وہ یہ تھی وَلَا تُكْسِرِ الضِّحَكَ فَإِنَّ كَسْرَةُ الضِّحَكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. زیادہ نہ ہنسا کرو. وَلَا تُكْسِرُ الضِّحَكَ. زیادہ نہ ہنسو. زیادہ ہنسنا، کثرت کے ساتھ ہنسنا، کاکے لگا کے ہنسنا، یہ کیا ہے؟ تُمِيتُ الْقَلْبَ. یہ قلب کو، انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور اکثر اوقات جو آپ کی محافل ہیں، جو آپ کا ماحول ہے، اس کو دیکھو کہ تمہارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ کرو، رات کو سوتے ہوئے جب بستر پہ جاؤ تو اپنا احتساب کرو کہ آج میں نے گناہ زیادہ کیے ہیں یا نیکیاں زیادہ کی. اگر تمہارا دل، یہ اندر کا ایک جج ہوتا ہے، انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ اگر یہ گواہی دینے کہ آج نیکیاں زیادہ کی ہیں تو سمجھ لو تم کامیاب ہو. اور اگر وہ گواہی دے کہ نہیں آج نمازیں کوئی نہیں پڑھیاں، تو سمجھ لو پھر بربادی تمہارا مقدر ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. قرآن کی کون سی آیا مبارکہ پڑھو. دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں عطا فرما لیں.